السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہی پبلک اسکول سے 7 کلاس کی عربی کی ٹیچر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی پڑھائی کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم بقیہ حصہ دوبارہ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 9 پر آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا نمرود نے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا۔ آج ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا اگلا بقیہ واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا کچھ ہوا اور انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری اور اللہ تعالیٰ کے بہترین دوست بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی ہر دھرمیوں اور کفر پر جب اصرار دیکھا، یعنی وہ لوگ کفر پر اڑے رہے، تو اللہ کی رضا کے لیے عراق سے شام اور مصر کی طرف ہجرت کا انہوں نے ارادہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کی بستیوں امورہ سدوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں مصر کے بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ وہ آپ علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بنجر اور غیر آباد وادی یعنی مکہ مکرمہ اس وقت جب آباد نہیں ہوا تھا وہاں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو کچھ کھجوریں اور پانی دیا اور واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آئیں اور کہا کہ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں نہ تو کوئی رہتا ہے اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ سوال کئی دفعہ دہرایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اور وہ واپس پلٹ گئیں۔ جلد ہی پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے بے چین ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی، دور تک دیکھنے لگتی کہ شاید پانی یا کوئی قافلہ نظر آ جائے، پھر سامنے موجود دوسری پہاڑی پر مروہ جس کا نام ہے اس پر چڑھ جاتی اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان کا راستہ دوڑ کر طے کرتی رہتی، یہاں تک تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زیادہ دیر نظروں سے اوجھل نہ رہیں۔ اس طرح انہوں نے ان پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے عمرہ اور حج کا ایک حصہ بنا دیا۔ اس عمل کو سعی کہتے ہیں، یعنی تیز تیز دوڑنا۔ اللہ نے اس جگہ کے قریب جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور پاؤں اپنے رگڑ رہے تھے، فرش پر مار رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تڑپ اور حضرت ہاجرہ کی تڑپ دیکھ کر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اپنا پر مارا، جس سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور اسے اپنے ہاتھوں سے سمیٹنے لگیں، اکٹھا کرنے لگیں اور کہنے لگی زم 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 زم، جس کا مطلب ہے رک جا رک جا۔ کچھ عرصے کے بعد پانی کو دیکھ کر ایک قبیلہ بنو جرہم بھی وہاں آ کر ٹھہر گیا۔ اس طرح مکہ شہر آباد ہو گیا۔ بچوں، یہ وہی زمزم ہے جسے ہم پیتے ہیں اور حاجی بھر کر وہاں سے لے کر آتے ہیں سعودی عرب سے، مکہ سے، اور یہ جنت کا پانی ہے اور یہ جاری و ساری ہے، جنت سے نہر آ رہی ہے، یعنی کہ، اور اس میں بہت شفا ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہم لوگ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔